سب لوگوں اس کو کے بعد احمد جو بھائی کریں گے بات. جو یہاں پہ موجود ہیں، اور تمام امت کو بھی میری طرف سے سلامتی اللہ تعالیٰ بھیجے میری طرف سے. جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں ان سب کے لیے یہ جو قرآن پاک کی جو آیت آپ کہہ رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت جس میں امت وسط کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہے انصاف پر قائم رہنے والی امت. تو اسی وجہ سے اس کا یہ ہے کہ باقی امتوں کے اوپر جو ہے جو یہ اس امت کے لوگ جو ہیں وہ گواہ ہوں گے، اور ان کی اس اپنی امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گواہی دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے، گواہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انصاف پر قائم رہنے والے لوگ ہیں یہ. تو وسط جو درمیانی ہے اس کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے. تو اور باقی جو یہ باتیں ہو رہی ہیں آپ کے لیے، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ جذبات کی بجائے اس کو عقل سے سوچا جائے. سب سے زیادہ آسان ٹارگٹ ہوتا ہے مذہبی ہجوم، مذہبی عبادت گاہیں. کیوں وہاں پہ داخل ہونے والے کو کوئی روکتا نہیں ہے. کہ نماز پڑھنے کے لیے اگر کوئی آئے تو اس کو کسی مسجد میں بھی روکا نہیں جاتا. تو اس پہ نہ تو کوئی شک کیا جاتا ہے کہ بھی یہ دہشت گردی کے لیے آیا ہے. تو اس لیے یہ آسان ٹارگٹ بن جاتے ہیں. اب جیسے یہ بات ہو رہی ہے یہاں پر، کچھ اسکول یا کچھ مدارس ایسے ہیں جہاں پر دہشت گردی جو ہے اس کی تربیت دی جاتی ہے. اس سے انکار کرنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. میں خود ایک ایسے استاد کو جانتا ہوں جس سے میں نے یہ سنا ہے. میں اس کا نام نہیں لیتا، میرا وہ دوست تھا. ابھی بہرحال میں اس کو سلام وغیرہ کرنا میں نے چھوڑ دیا. میں نے اس سے یہی بات کی، میں نے کہا یار یہ جو یہاں پر ایسا کیا جاتا ہے کہ مثلا مسجد میں جانا یا دھماکہ کر دینا، یہ بازار میں دھماکہ کر دینا، تو اس نے دیکھیں اس کی دلیل کیا دی. اس نے دلیل یہ دی کہ ہمارا ٹارگٹ دراصل وہاں پر موجود کوئی ایک شخص ہوتا ہے، لیکن اس میں اگر دوسرے لوگ مر جاتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ تو وہ شہید ہو گئے. جو مارا گیا جو کہ اصل دشمن تھا وہ تو گیا جہنم میں. اب جس شخص نے جا کر دھماکہ کیا اور اتنے سارے لوگوں کو جو ہے وہ جنت میں اپنے ساتھ لے گیا، تو مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ جنت میں جائے. تو وہ جنت میں چلے گئے، اور یہ شخص جو تھا جس نے دھماکہ کیا یہ بھی شہید ہو گیا. اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا کہ اس نے اتنے سارے لوگوں کو جنت میں بھیج دیا. تو جہاں پر اس قسم کے استاد موجود ہوں مدارس میں، تو وہاں پر جو طالب علم ہے جس کا ذہن جو ہے ابھی بالکل کورا ہوتا ہے، کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس پہ جب یہ لکھ دیا جائے تو وہ اس کو جو ہے پھر ایک اچھا عمل سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے. تو اس طریقے سے ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے. تو یہ ایسے ادارے موجود ہیں. اب وہ کہاں پر ہیں؟ چھپے ہوئے ہیں. تو ان کو تلاش کرنا جو ہے، وہاں پہ کسی قسم کا ایکشن کرنا یہ بھی مشکل ہوتا ہے. کہ اگر کوئی بھی شخص کسی ادارے میں جائے اور جو کہ مذہب کے نام پہ قائم ہوا ہوا ہو، تو وہاں پر اس کی بہت زیادہ مزاحمت ہوتی ہے. کہ اس کے اوپر لیبل تو نہیں لگا ہوتا کہ یہ دہشت گردی کے لیے ہے، لیکن ایسے ادارے موجود ہیں جو کنہوں نے قائم کیے ہوئے ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہودی ہو سکتا ہے کہ وہ را کا ایجنٹ ہو کوئی. اب اس نے ہر آدمی جو جبہ دستار یا داڑھی رکھ لے یا قرآن پاک کے جو ہیں وہ حفظ کر لے، یا قرآن پاک کی جو آیات حفظ کر لے جو جہاد کے لیے ہیں، یا یہ جو اپنی احادیث ہیں ان کو حفظ کر لے، تو اس قسم کی تربیت دی جاتی ہے ان جاسوسوں کو جو کہ یہ دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں. تو اس میں آپ کسی پہ بھی الزام نہیں دیں. باقی جو میرے بھائی بلال صاحب نے بات کی، یہ کسی نے کی کہ مسلمان جو ہے وہ وہاں پر اس قسم کی کاروائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. کیونکہ مسلمان کو تو اگر وہ تعلیم اس کو تھوڑی بہت بھی ہو
تو کم از کم اتنا وہ جانتا ہے کہ بھائی کسی بھی انسان کو، جو انسان ہے، اگر وہ گناہگار نہیں ہے، اس نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، چاہے جائے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو یا کسی مسجد میں ہو، وہاں پہ دھماکہ کرنا۔ وہاں پہ تو جب وہ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ وضو کرتا ہے، جوتے اتارتا ہے، اور اپنے آپ کو یہ جو اس کے ذہن میں کوئی فطور ہوتا ہے اس کو دور کرتا ہے، پیچھے چلا جاتا ہے، جا کر کسی سے لڑائی وغیرہ جھگڑا وغیرہ نہیں کرتا، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے، اگر جگہ سب سے پیچھے ملے تو سب سے پیچھے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس وہاں پہ تو وہ عاجزی سے جاتا ہے، تو مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن جس آدمی کو تربیت دے کر بھیجا گیا ہو، اب وہ کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے خریدا ہوا شخص ہو کوئی، اس نے وہ نماز بھی سیکھ لی ہو، اس نے داڑھی بھی رکھ لی ہو، تو اب اس کو پہچاننا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی طرح سے خانقاہیں ہیں جو وہاں پہ بھی کوئی چلا جائے تو اسے کوئی روکتا نہیں ہے، کہ کیا ہے کہ بھی عقیدت کی وجہ سے آیا ہے، تو یہ آسان ٹارگٹ ہیں۔ اسی طرح بازار ہیں، جو بازار میں بھی کوئی بھی چلا جائے، چاہے اس نے خریدنا کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ گزر رہا ہو یا جا رہا ہو تو اسے بھی کوئی نہیں پوچھتا، تو یہ بھی ایک ایزی ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ تو اس پہ نہ تو آپ کسی ایجنٹ یا کسی پہ بھی وہ نہیں دے سکتے کہ وہ سیکیورٹی نہیں کر سکے یا یہ نہیں کر سکے، تو اس قسم کی جو وہ باتیں ہیں، تو اس وجہ سے کسی پہ الزام نہیں دینا چاہیے کہ یہ فلاں شخص ہوگا یا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ یہ سارے کے سارے بیرونی ایجنٹ ہیں، سی آئی اے کا ایجنٹ ہو سکتے ہیں، موساد کے ہو سکتے ہیں، را کے ہو سکتے ہیں، اس نے کیا بحروب بدلا ہوا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ چل سکتا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ سب جو ہیں مسلمان جو ہیں ان کو اتحاد کی طرف لے کر آئیں، یہ نہ کریں کہ بھی یہ اس نے کیا ہے، یہ اس نے کیا ہے، یہ اس نے کیا ہے۔ تو بس ایسا کرنا چاہیے کہ مسلمان جو ہے متحد ہو، اور اگر آپ تعلیمات دیکھیں تو اچھائی جو ہے کہیں پہ بھی ہو، جس طرح سے برف جو ہے ہر جگہ کی ٹھنڈی ہوتی ہے، اسی طرح اچھائی بھی پورے انسانیت میں کہیں پر بھی ہوگی وہ اچھی ہوگی۔ مثلا چوری کرنا برا ہے، ٹھیک ہے، یہ انسانیت میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، اور سب جگہ ہے۔ کسی شخص کو کوئی نقصان پہنچانا، کسی کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانا، یہ بری بات ہے، تو یہ ہر جگہ کامن ہے۔ ایسی کوئی جو اچھائییں ہیں جتنی بھی مسلمانوں نے بیان کی ہوئی ہیں، سوائے عبادات کا فرق ہے، باقی انسانیت کا تو مشترکہ اثاثہ ہے سارا۔ اچھائی جو ہے یہ ساری انسانیت کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ یہ باقی جو عبادات کا فرق ہے، عقیدے کا فرق ہے، تو وہ الگ چیز ہے۔ اس میں کوئی مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو یا ہندو ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو، تو اچھائی تو اس کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کے پڑوس میں اگر کوئی یہودی رہ رہا ہے یا عیسائی رہ رہا ہے، تو وہ جب تک آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، آپ بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ بھوکا ہے، تو پڑوسی ہونے کے ناطے سے آپ اس کی مدد کریں گے، کہ اس کی مدد کرنی چاہیے، کہ کیونکہ پڑوسی ہو گیا آپ کا، انسان تو ہے نا۔ اگر وہ پیاسا ہو اور پیاس سے اس کی جان